الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مبارک اور محترم ماہ میں مختلف مواقع خاص آتے ہیں جن کی طرف توجہ رکھنے سے ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں، جیسے شب قدر ایک اہم موقع ہوتا ہے، اسی طرح جو آخری راتیں ہوتی ہیں یا پھر جو طاق راتیں ہوتی ہیں آخر کی، تو مختلف مواقع جو ہیں وہ مختلف حیثیت سے، مختلف اعتبار سے اہمیت کا حامل ہوتے ہیں، ان کی اہمیت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح افطار کا وقت، جس وقت ہم نارملی کھانے پینے میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، حدیث مبارکہ میں اسے دعا کی قبولیت کا وقت قرار دیا گیا۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ، سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، سمیت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا کا موقع ہے جو مقبول ہوتی ہے، جو مردود نہیں ہوتی، جو رد نہیں کی جاتی، جو قبول ہوتی ہے۔ تو اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم افطار کے لیے ایک پھونٹ اپنے منہ میں لیتے ہیں یا ایک لقمہ یا ایک کھجور کھاتے ہیں، تو کھجور کھانے کے بعد اب تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، یہ افطار کا وقت ہے۔ ہمارے یہاں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ افطار شروع ہونے سے پہلے جو 1 منٹ 2 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، 3 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت ہم دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جو ایک مشہور و معروف عربی دعا ہے اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت، وہ بھی ہم اسی وقت پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ اس کا وقت جو ہے وہ افطار کا وقت ہے۔ افطار کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جس وقت ہم افطار کر سکتے ہیں۔ جو افطار سے پہلے کا وقت ہے وہ افطار کا وقت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو ہم افطار کر ہی نہیں سکتے۔ جیسے ظہر کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جس میں ہم ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جس میں ہم عصر پڑھ سکتے ہیں۔ عصر جس وقت ابھی شروع نہیں ہوئی اس سے پہلے عصر کا وقت نہیں ہوتا، اسی لیے اس وقت ہم عصر نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہاں بھی افطار کے وقت کی بات حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی، اور افطار کا وقت اسی وقت ہوتا ہے جب ہم افطار کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ جب ہم نے افطار شروع کی، اب ہم تھوڑی سی دیر کے لیے رکیں، کھجور کھانے کے بعد ہم یہ دعا پڑھ لیں اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت۔ اس کے علاوہ جو دعائیں ہمیں مطلوب ہیں، ہمارا مقصود ہیں، جو دعائیں ہم کرنا چاہتے ہیں وہ دعائیں کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس بات کی خوشخبری دی گئی کہ یہ ایسا وقت ہے، ایسا گولڈن چانس ہے، ایسا سنہری موقع ہے کہ اس وقت اگر دعا کی جاتی ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، مقبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے، یہ رد نہیں ہوتی۔ تو لہذا ہمیں اس وقت کو ضرور بھی ضرور ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، اور خاص طور پہ دعا تو جنرلی تقریباً سبھی کرتے ہیں افطار کے وقت، لیکن وہ وقت میں تھوڑا سا درست وقت کو چوز نہیں کر پاتے، چن نہیں پاتے۔ وہ افطار سے پہلے کا وقت، جو وقت ابھی افطار کا ہے ہی نہیں، اس وقت میں وہ دعا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت میں بھی کریں، دعا ہر وقت کرنی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت کرنی چاہیے، دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ میں یہ ایک خاص موقع بیان کیا گیا کہ اس وقت میں جو دعا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ اس کی اہمیت رکھی ہے، اس کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ تو لہذا اس وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ اس کے آگے پیچھے بھی کریں، بالکل کریں، آپ عصر کے بعد کریں، عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک دعائیں کرتے رہیں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ فجر سے لے کے عصر تک، مغرب تک دعائیں کرتے رہیں، بہت اچھی بات ہے۔
کوئی منع نہیں ہے، دعا ہر وقت کی جا سکتی ہے، ہر موقع پر کی جا سکتی ہے، ہر جگہ کی جا سکتی ہے۔ مسئلہ یہ کہ بعض مواقع مخصوص ہیں، بعض اہم مواقع ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نشاندہی کی کہ اس وقت میں خصوصی اہتمام کے ساتھ، خصوصی توجہ کے ساتھ ہم دعا کر لیں۔ جیسے رات کی عبادت، نفلی عبادت آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ہر وقت کرنی چاہیے، ہر رات کریں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن شب قدر کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے، اس رات کی عبادت زیادہ اہمیت رکھتی ہے احادیث کی روح سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، یا اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حدیث مقدسہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔